السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میدان محشر کے حوالے سے آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو اگر ہم نے گناہ کر کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر کر کے زندگی گزاری ہوگی اور پھر ہم وہاں موجود ہوں گے، تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ وقت ہے سوچنے کا۔ اگر اس وقت ان مسئلوں پر، ان معاملات پر ہم غور کر لیں گے تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محشر کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اس قدر سورج قریب ہوگا کہ کوئی اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ یہاں دیکھیں نا، گرمیوں کے دنوں میں دیکھ لیں، بلکہ آپ سردیوں کے دنوں میں بھی مسلسل کچھ دیر آپ اگر دھوپ میں بیٹھے ہیں تو آپ دھوپ سے اٹھ جائیں گے، آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ اور گرمیوں کے دنوں میں تو بالکل کوئی آدمی اگر دھوپ میں بیٹھا کام کر رہا ہے، دھوپ میں بیٹھا ڈیوٹی دے رہا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر قریب ہوگا سورج کہ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں، یہاں تو پسینہ آتا ہے، ہم صاف کر لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے زبان کی گواہیاں عرش والے رب نے دی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عرش والے رب نے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، اس عرش والے رب نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا جو پیغمبر ہے، میرا جو نبی ہے، میرا یہ سونا جو محمد ہے، آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ جو میرا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا امام ہے۔ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی پیروی تم نے کرنی ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہوتے، اللہ کے احکامات کے بغیر وہ فرمایا کرتے، تو پھر تو اللہ شاید نہ یہ کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارنٹی دی اللہ نے زبان کی کہ میرا سونا محبوب
ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے افضل، یہ میرا سونا نبی جب بولتا ہے تو میرے حکم کے بغیر نہیں بولتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، یہ تھوڑی سی ویسل بند کر دیں، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ذرا تصور لائیں اپنے سامنے کہ کوئی انسان جب اپنے پسینے میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوگا اپنے پسینے کے اندر، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ہم نہیں سوچتے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نہیں سوچتے، ہماری توجہ ہی نہیں، ہمارا خیال ہی نہیں، ہم زندگی جس طرح کی روٹین ہے بسر کرتے جا رہے ہیں۔ عثمان صاحب ٹھیک ہے، ہم زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہی۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ بے شمار نمازی بھی ایسے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، مولوی بھی بے شمار ایسے ہیں جو امامت بھی کرواتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، درس قرآن حدیث بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ویسی کہ ویسے ہی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے نا، اگر ہماری سوچ بدلتی ہے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو اچھی آنی چاہیے نا، کہ گھر والے محسوس کریں کہ یہ ہمارا جو خامند ہے، ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، یہ نمازی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ مولوی ہے، یہ خطابت کرتا ہے، یہ درس و قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ امامت کے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے دوست احباب کو، اس کے عزیز و اقارب کو، اس کے قریبی ساتھیوں کو، اس کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آنی چاہیے نا، لیکن وہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، جس طرح چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے پسینوں کے اندر یہ لپٹے ہوں گے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ تنگ آ کر، پریشان ہو کر، مشورہ کر کے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، وہ نفسی نفسی کہہ کے انکار کریں گے کہ میں نے اللہ کے سامنے نہیں جانا، اللہ اتنا غصے میں ہے، جلال میں، آج اس سے پہلے کبھی اللہ اتنے غصے میں نہیں ہوا۔ وہ مشورہ دیں گے، جاؤ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بھی سفارش کے لیے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے، انبیاء کی جماعت، دنیا کے اندر بھی ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا، ایک ایک قدم ایسے رکھتے تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کا رائی کے دانے برابر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور قیامت والے دن محشر کے میدان میں بھی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دے دیں گے، میں نے نہیں اللہ کے پاس جانا، جاؤ ابراہیم خلیل اللہ سے جا کے کہو۔ میں یہ باتیں بیان کر چکا ہوں، میں اختصار کے ساتھ رپیٹ کر رہا ہوں۔
جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی یہ جرأت نہیں کر سکیں گے۔ کیا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی کوئی عزت کم ہے، کوئی مقام کم ہے؟ نانا، میرا اور آپ کے عرش والے رب نے کہا یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وہ کہیں گے نا نا، نفسی نفسی، میں رب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آج رب بڑا ناراض ہے، بڑا غصے میں ہے۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نا نا، غلطی سے میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، گو میں نے جان کے نہیں مارا تھا، لیکن آج اللہ بڑے غصے میں ہے، میں نہیں اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں، کوئی حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔ کیسا وہ وقت ہوگا، اور وہ آنا ہی آنا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا دن، یہ آنا ہی آنا ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، کام قیامت کب آنی ہے دیکھی جائے گی، کرتے رہو جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ رب سے سفارش کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں نے رب کے پاس نہیں جانا، عیسائی لوگوں نے مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ جاہل لوگوں نے کہا تھا، اللہ کے نافرمانوں نے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں کریں گے، کہیں گے میں نے نہیں جانا، نفسی نفسی، اللہ بڑے غصے میں۔ اور فرمائیں گے جاؤ، جا کے کائنات کے امام کو ڈھونڈو، اللہ کے محبوب کو ڈھونڈو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اس وقت کوئی کام آ سکتے ہیں، تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے، تو وہ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے ہیں، اور نہ وہاں آدم کام آئے، نہ نوح علیہ السلام کام آئے، نہ ابراہیم خلیل اللہ کام آئے، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، کوئی کام نہیں آیا۔ کہا جاؤ اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ آ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رات کو نا میں ایک پیر صاحب کا پتہ لینے چلا گیا، بیمار تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ یہودیوں کے بچوں کا پتہ لینے چلے گئے تھے۔ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ تھے۔ پیر صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کچھ 5 منٹ ذرا ٹھہر جائیں۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں۔ انتظار کر کے جب اندر بلایا نا انہیں، تو ہم گئے، وہ لیٹے ہوئے تھے، فالج کا اٹیک ہوا، اللہ انہیں صحت دے۔ کوئی 10-15 نا دیوے اندر کمرے کے اندر، پچھلے کمرے کے اندر وہ جلا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا یہ کتنی دیر جلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور لوگوں، ان دنیا کے پیروں کو چھوڑو، نکلو ان باتوں سے۔ کائنات کا امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ جنے گی، ان جیسا نہ رب کوئی پیدا کرے گا، نہ رب نے پیدا کیا ہے۔ ان کو چھوڑ کے جاہل لوگوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، اس امام الانبیاء کو چھوڑ کر، اس کی ہدایات کو چھوڑ کے، اس کے فرمانات کو چھوڑ کر کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ اور اللہ کی توفیق سے ہم اعلان کرتے رہتے ہیں، میرا پیر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی بھائی. مسلمان مومن بیٹھے ہوئے سب، اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب، 10 گناہ معاف اور 10 نیکیاں درج، مقام مرتبے بڑھاتے ہیں اگر درود پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا آمنا دلالے، جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی وخال ہوئے. میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، انگلی جا اٹھی فٹ ہویا لیرو لیریا. اپنے بھی پیر دا، اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو دل و دماغ کو کھولو، دیکھو ہمارا خیر خواہ کون ہے، ہماری زندگی اور آخرت سنور کس طرح سکتی ہے. میرا پیر پتھرانو، میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. راتوں رات سیر آسمانہ کر کے آ گیا. قرآن جیسی نعمت بخشی اور رب ذوالجلال نے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ قرآن شان. ہائے کئی ظالم کہتے ہیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں ابھی بھی کہتے ہیں، یہ بد نصیب شاید قیامت تک کہتے رہیں گے، کہتے ہیں وہ ابھی قرآن نہیں صحیح پڑھتے، وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں پہ نبی کی گستاخی ہوتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور ہم کہتے ہیں پڑھ قرآن ویخ شان میرے پیر دا، پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا. نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا، صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ممبر سٹیج ہو اہل حدیثوں کا، مسجد ہو اہل حدیثوں کی، وہاں سے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملتا، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے. اللہ اکبر. آؤ قرآن سن لو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. یہ میں جس نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ترجمہ صاف لفظوں میں بتا دوں، آسان لفظوں میں. فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تم سن لو، تو
تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہہ دو ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی، ہم نے تسلیم کر لی، پھر کوئی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت رب کی کرنی ہے، سن لو، لکھ لو، کبھی یاد کرو گے یہ مسکین ہمیں یہ باتیں بتایا کرتا تھا۔ عبادت رب کی کرنی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے نہ کوئی اور اطاعت کے لائق ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ادھر قرآن ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر رب ہے، ادھر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بڑے تنگ ہیں، اللہ اکبر، آپ سفارش کریں رب سے۔ پھر نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، دنیا میں بھی انہی کے پیچھے لگو گے تو کامیاب ہوگے، وہاں پہ ان کی سفارش ہوگی تو کامیاب ہوگے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے لیے دعا کیا کرو، کہ اللہ مجھے وسیلے والی جگہ دے۔ نبی علیہ السلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کیا کرو۔ آج مولوی توہین سمجھتا ہے اپنے مقتدیوں کو کہے میرے لیے دعا کیا کرو، وہ کہتا ہے میں نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے دعائیں کرنے کا۔ زندہ لوگ ہر کوئی ہر کسی کو کہہ سکتا ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز میرے لیے دعا کیا کرو۔ منبر پہ بیٹھنے والا، درس دینے والا، امامت کے مسلح پہ کھڑا ہونے والا، وہ بھی اپنے نمازیوں کو کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کیا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ یہ لوگ بس ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے دعا کیا کرو، وسیلے والی جگہ مجھے ملے، اور وہ اتنی اچھی جگہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ رب مجھے ہی دے گا۔ وہ جنت میں ایک جگہ ہے، کائنات کے امام کے پاس جب جائیں گے لوگ، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ ہوگی جس کو مقام محمود کہتے ہیں، وہاں پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور دیکھو ہمارے پیر و مرشد، اپنے قدر غور کرو، سارے نبیوں کو 1,24,000 یا 44,000 انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا بھائی ایک ایک دعا کر لو، جو بھی کرو گے نا میں رب تمہاری وہ دعا قبول کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ سوائے نبی علیہ السلام کے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما کے علاوہ سب نے دعائیں کر لیں اور رب نے منظور بھی کر لیں۔ ایمیں نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں یہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے وہ دعا زندگی میں نہیں کی، کہا میں نے سنبھال کے رکھی ہے، آخرت میں کروں گا۔
باقی سب انبیاء نے کر لی، اور یہ مقام محمود ہوگا، اس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں بھی کیا ہے کہ یہ جگہ ملے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کی۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے نبی کو یہ جگہ عطا فرماؤں گا جو بہترین جگہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی جب دعا کریں تو قبول نہ ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے ذہن میں بڑی دفعہ خیال آتا ہے یار کیسا منظر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوں گے یا امامت کرواتے ہوں گے، صحابہ کی جماعت پیچھے ہوگی، صحابہ جیسا بھی کوئی نہ، قیامت تک چاہے سارے نیک اکٹھے کر لو صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے ان کی نیکیوں کے مطابق، اور کائنات کے امام جیسا بھی کوئی نہیں۔ اور میں ایسا کہتا ہوں فرشتے بھی آسمان سے جاتیاں مار مار کے جانگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سنتے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی سامنے دروازے سے داخل ہوتا ہے، بارش کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت خطبہ جمعہ روک کر بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے پیارے پیارے سونے سونے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کائنات کے رب کی قسم کہ اس سے پہلے بادل بالکل صاف تھے، ایک بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کی بارش کی، ایک بدلی پیچھے والی سائڈ سے آئی، آگے سے پھیلی اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ کائنات کا رب اپنے محبوب کی دعا کس طرح رد کر سکتا ہے؟ پھر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلا جمعہ ہوا، پھر ایک دروازے سے ایک شخص آیا۔ اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے انس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا یہ وہی شخص تھا جو پچھلے جمعے آیا تھا؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں پہچان سکا، وہ تھا یا کوئی اور تھا۔ اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں بڑی ہو گئی ہیں، پانی بڑا ہو گیا ہے، اب ضرورت نہیں، پریشان ہیں ہم، اللہ سے کہیں بارش کہیں اور لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہا اللہ یہاں بارش کی ضرورت نہیں، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں لے جائے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم خطبہ جمعہ کے بعد نماز ادا کر کے باہر نکلے، سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا میدان بدر میں مسجد کے قربان جاؤ میرا اور آپ کا پیر و مرشد، میرا اور آپ کا رہب اور رہنما، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا جو عام سی جھونپڑی بنی ہوتی ہے، بالکل یہ آج جو جھونپڑیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی جھونپڑیاں ان سے بھی اچھی تھیں، ان سے بھی اچھی ہیں، اتنی سادہ، کھجور کے پتوں سے چھت، تھوڑی سی بیٹھنے کے لیے جگہ۔ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کس سے مخاطب ہوئے؟ اپنے رب سے۔ آپ بھی اپنے رب سے مخاطب ہوا کرو، یہ سبق دیتے ہیں اہل حدیث۔ اگر پھر بھی گستاخ ہیں تو ہم یہ گستاخی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ ہماری بھی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، نفع نقصان کا مالک ہو، خوشی ہو، اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، پیچھے میں صدقے قربان جناب ابو بکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زار و قطار روئے
کہ رومال مبارک تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر، اتنا روئے کہ وہ رومال بھی نیچے گر گیا، اور اپنے رب کو پکارا اس مشکل وقت میں بھی، عرض کی سونیا 313 لے کے آیا ہوں، نہ صحیح جوتے مکمل ہیں، نہ کسی کا لباس مکمل ہے، ربا تو جانتا ہے نہ کسی کی خوراک پوری ہے، اور ربا تیرے ان پروانوں کے مقابلے میں جو دشمن ہیں، ربا تو جانتا ہے ان کے پاس خوراک بھی بہترین ہے، ان کے پاس لباس بھی بہترین ہے، ان کے پاس ذرہ بھی بہترین ہے، ان کے پاس موجودہ حالات کے مطابق اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا ہے۔ اللہ یہ تیرے پروانے دروانے 313 لے کے آیا ہوں، اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو کون کرے گا؟ اللہ کی قسم بڑی مشکل میں پھنسے ہو نا، اللہ کو کسی کو مشکل میں نہ پھنسائے۔ خدا نہ خواستہ بندہ یہ کہہ دینا کہ میرا اللہ ہے، بہتر فیصلہ کرے گا، آدھی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں اس اللہ کی طرف آؤ، اس اللہ کی طرف آؤ اور اطاعت کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کہتے ہیں تو اللہ کی بات کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے نا، سنا جس کسی نے کلام محمد، بولو یار، صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتنی تعریفات کی ہیں، اتنی تعریفات کی ہیں، اتنی تعریفات کی ہیں کہ قیامت تک بیان کرتے رہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ مضمون ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا، نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کام آئیں گے تو وہی آئیں گے، کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ نہ آدم کام آئے، نہ نوح علیہ السلام کام آئے، نہ ابراہیم خلیل اللہ آئے، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ کلیم اللہ آئے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ محشر کے میدان کے اندر اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔
اللہ اکبر. اب تو زمانہ بدل گیا، نہ مولویوں کی وہ صورت آ رہی نہ مقتدیوں کی وہ رہی. وہ کسی نے کہا ہے نا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو تب بھی ہوتی تھی، اذان تو تب بھی ہوتی تھی، اے مسجد میں، مسجد کی فضا میں اے انور، دل تڑپ ضرب سے ہل جاتے تھے، اب ضرب لگانا بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ میں تشریف لایا کرتے تھے نا، شاید ہی کوئی ایسی مصروفیت ہو شرعی لحاظ سے، ورنہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی. مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، رب گواہ ہے، میں نے اپنے مقتدیوں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے ہیں کہ اللہ کے بندو، اذان سے پہلے آیا کرو، اونٹ کی قربانی کا ثواب لے لیا کرو، اس سے محرومیت آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں تو بھائی نیکیوں کی ضرورت ہے، اور ہر جو انسان ہے اچھی سوچ کا مالک ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اسے تو ایک ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہے اس کی بھی ضرورت ہے. اب جس کو نہیں ضرورت ہے وہ جانے اور رب جانے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما. یہ اسی طرح مسجد جب میں شروع کیا کروں تو ایسی طرح مسجد بھری ہو. اللہ سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.